السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے بارے میں، یعنی کہ شب برات میں کون سا نیک عمل کریں، کون سی نمازیں پڑھیں، کیا شب برات میں نفل نمازیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا پھر اپنی زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھیں۔ اسی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ قبرستان میں موم بتی جلانا اور اگربتی جلانا کیا یہ سب کوئی نیک عمل ہے، کیا یہ سب جلانے سے نیکیاں ملتی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ شب برات کی رات ایک بہت ہی عمل والی رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے، بہت ہی شان و شوکت والی رات ہے۔ جو کہ میں نے اس شب برات کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنایا تھا کہ اس کی شان اور اس کی فضیلت 15 صحابہ کرام نے روایت کیے ہیں۔ جی ہاں، 15 صحابہ کرام سے حدیث روایت ہے۔ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہ ویڈیو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس رات میں آپ کون سی عبادت کریں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اگر آپ اس رات میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم نفل نمازیں پڑھیں گے، اتنی رکعتیں، بہت سارے لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میں 50 رکعتیں نفل نماز پڑھ لیا، میں نے 100 رکعتیں پڑھ لیں، تو کون سی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، قضاء عمری یا پھر نفل نماز؟ تو سب سے پہلے اگر آپ کی زندگی میں نمازیں قضا ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان نمازوں کا یعنی کہ ان نمازوں کو آپ ادا کرنے کی کوشش کریں، ان نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے اس رات میں آپ اپنی زندگی کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور نیت کیسے کریں گے؟ نیت اپنے دل میں یوں کریں کہ نیت کی میں نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی نماز فجر 2 رکعت فرض جو میری قضا ہوئی تھی اس کو ادا کرنے کی۔ اس طرح سے آپ اپنے دل میں نیت کریں ہر نماز کی۔ اگر ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اپنے دل میں یوں ارادہ کریں کہ نیت کی میں نے ظہر کی 4 رکعت جو میری قضا ہوئی تھی فرض وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے اپنے دل میں ارادہ کریں۔ اگر زبان سے اقرار نہیں بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بس اپنے دل میں اس طرح کا ارادہ کر لیں، اس طرح کی نیت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور باقی اور نمازوں میں جس طرح سے پڑھتے ہیں تشہد، اس کے بعد درود ابراہیم، اس کے بعد دعائے معصورہ، بس اسی طرح سے آپ وہ سب بھی اسی نمازوں میں قضا نمازوں میں بھی یہی سب پڑھیں۔ اور وتر کی واجب بھی آپ پر قضا ہے، یعنی کہ اس کی بھی قضا آپ پڑھیں، یعنی کہ اس جو وتر کی نماز جو آپ کی زندگی میں قضا ہوئی ہے تو ان نمازوں کو بھی آپ مکمل کریں۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس رات میں۔ اگر آپ رات جاگ رہے ہیں اور اگر نفل نمازیں پڑھنے کے آپ قائل ہیں، عادی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ نفل نمازیں نہ پڑھیں اور قضا نمازیں پڑھیں۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ قبرستان میں موم بتی اور اگربتی جلانا کیسا ہے۔ تو پہلی بات تو یوں بتا دیں کہ پہلے کے لوگ قبرستان میں موم بتیاں اس لیے جلایا کرتے تھے کہ اس وقت یہ جو آج بجلی کا سسٹم ہے پہلے نہیں تھی، یہ سب بجلی بھی نہیں تھی، لائٹنگ وغیرہ بھی نہیں تھا، تو اسی کی وجہ سے پہلے کے لوگ قبرستان کے راستے کے کنارے میں موم بتی جلایا کرتے تھے تاکہ لوگ آتے جاتے رہیں گے ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو اسی لیے وہاں کے لوگ پہلے کے لوگ وہاں پر موم بتی جلایا کرتے تھے، روشنی کے لیے، کوئی نیک عمل کے لیے نہیں بلکہ روشنی کے لیے۔ اور گھروں میں بھی لوگ اسی لیے موم بتی جلایا کرتے تھے کہ لوگ رات میں جاگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے گھبراہٹ ہو، تو گھبراہٹ نہ ہو، جس کی وجہ سے چاروں طرف وہ لوگ موم بتی جلا کر کے روشنی کر دیتے تھے تاکہ اگر کوئی آئے جائے ادھر سے گزرے تو ان کو کسی بھی طرح کا خوف نہ ہو، بس مقصد یہی تھا۔ تو اس لیے لوگ پہلے موم بتی جلایا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اب بجلی کا زمانہ آ گیا ہے، لائٹنگ وائٹنگ کا بھی زمانہ آ چکا ہے، ہر گھر میں آج بجلی ہے، ہر گھر میں آج لائٹ ہے، تو پھر ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اور بہت سارے گھروں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بلب بھی جل رہے ہیں، پھر وہاں پر 2-3 موم بتیاں جلا دی گئیں۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک طرف سے فضول خرچی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ آپ وہاں پر اس کو کیوں جلائے ہیں؟ کیونکہ آپ تو عبادت سمجھ کر کے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، نیک عمل میں بھی یہ شمار نہیں ہے، روشنی کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو آلریڈی آپ کے پاس روشنی ہے، لیکن پھر بھی آپ پیسوں سے اگر موم بتی خرید کر کے وہاں پر جلا رہے ہیں تو ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک فضول خرچی ہے۔ اب اگربتی، تو اگربتی کا بھی حکم یہی ہے۔ جی ہاں، اگربتی کا بھی حکم یہی ہے کہ پہلے کے لوگ جب قبرستان جاتے تھے تو وہاں پر
آس پاس کے کھیتوں میں گندگی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بدبو آتی تھی، پریشانیاں ہوتی تھیں۔ تو پھر وہاں کے لوگوں نے یعنی کہ پہلے کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہاں پر اگربتی لا کے جلا دیں تاکہ کچھ خوشبو حاصل ہو جائے اور یہ جو گندگی کی بدبو ہے اس بدبو سے ہم لوگ بچ جائیں۔ تو اس لیے اگربتی جلایا کرتے تھے قبرستانوں میں۔ آج بھی خوشبو حاصل کرنے کے لیے ہی جلایا جاتا ہے، لیکن جو طریقہ ہے وہ طریقہ تھوڑا ہم لوگ غلط طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ قبروں کے بیچوں بیچ اگربتیاں دیتے ہیں، قبروں کے بیچوں بیچ جا کر کے موم بتی رکھ دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ راستے کے کنارے میں آپ اگربتی ہی دیں، کیونکہ تو اب جب کہ جنریٹر کا استعمال ہو رہا ہے، بجلی کا استعمال ہو رہا ہے، تو پھر موم بتی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اگربتی لے گئے ہیں تو قبر کے بیچوں بیچ نہ دیں، بلکہ کنارے میں، راستے کے کنارے، قبرستان کے کنارے میں دیں، تاکہ لوگوں کو خوشبو ملتی رہے، کسی طرح کی گندگی کی بدبو ان تک نہ پہنچنے پائے۔ بس یہی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو کوئی لوگ موم بتی جلانا، اگربتی جلانا اس کو اگر نیک عمل میں شمار کرتے ہیں یا پھر اس کو عبادت سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کا جواب مل گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔